اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع ہے غیر مسلم اور منافق کی بخشش کیوں نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 آپ احباب کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ، غزوہ تبوک، جب آپ اس غزوے سے واپس تشریف لے آئے تو ان منافقین نے جنہوں نے اس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جانے سے اور مشرکین کے ساتھ یاد کرنے سے انکار کر دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے روک دیا کہ میرے محبوب، اگر اب منافقین میں سے کوئی منافق مر جائے تو نہ آپ نے اس منافق کی نماز جنازہ پڑھانی ہے اور نہ ہی اس کی قبر کے اوپر کھڑا ہونا ہے۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد منافقین کو جہاد میں جانے سے بھی روک دیا گیا، اور اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ جس طرح آپ ان کے ساتھ پہلے نرمی کا اور محبت کا برتاؤ کیا کرتے تھے، اب وہ برتاؤ بھی ان کے ساتھ نہ کیا کریں، کیونکہ یہ منافق ایسی بدبخت قوم ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا ہے، یہ کسی بھی نرمی کے کسی صورت میں مستحق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ منافقین کا جو سربراہ تھا، جو سردار تھا، جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، جب یہ مرض موت میں گرفتار ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس نے بارگاہ بے کس پناہ میں التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں مر جاؤں تو آپ میری نماز جنازہ بھی پڑھائیں اور آپ میری قبر کے اوپر بھی کھڑے ہو جائیں تاکہ برکت حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک واپس تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن ابی نے اپنا ایک قاصد بھیجا اور قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے جسم کا کرتا اور قمیض مجھے کفن کے لیے عنایت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے قمیض اتاری اور اتار کے قاصد کو دے دی۔ وہ قاصد دوبارہ پھر آیا، کہا یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی کہہ رہا ہے کہ وہ کرتا جو آپ کے جسم اطہر سے مس کر رہا ہے، وہ کرتا آپ مجھے کفن کے لیے عنایت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس گندے، خبیث اور غلیظ کو اپنا کرتا کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ان قمیصی لا یغنی عنہ من اللہ شیئا فلعل اللہ ان یدخل بہ الفا فی الاسلام۔ اے عمر، اس منافق کو جو کفر اور نفاق کی حالت میں مر رہا ہے، میری قمیص کچھ نفع نہیں دے گی۔ ہاں، میری نظر اور میرا نور نبوت جو بات دیکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس قمیص کی وجہ سے اللہ رب العزت 1000 منافقین کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ابی کے پاس منافقین کا ایک انبوہ کثیر ہر وقت رہا کرتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سرغنہ، وہ سربراہ جو ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا رہا، جب وہ مر رہا ہے تو وہ بھی حضور کی قمیص کا سہارا لے رہا ہے، اس عالم یاس میں جب کہ سانس نکل رہی ہے تو وہ حضور کی قمیص کا سہارا لینے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہا ہے، تو ہمارے لیے تو اب یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جانی چاہیے کہ اس رحمت عالمہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے بغیر اور اس کے دامن کو پکڑے بغیر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا کوئی بھی عمل منظور نہیں ہو سکتا،
تو ان منافقین نے جو پہلے منافق تھے قمیص کی برکت سے اور صاحب قمیص کے خلق کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو کلمہ توحید کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مرا، یہ خود تو ڈوب گیا تھا، لیکن ڈوبتے ڈوبتے ہزار منافقین کو ڈبونے سے اور ڈوبنے سے بچا گیا تھا اور ان کو دارہ ایمان اور دارہ اسلام میں داخل کر گیا تھا۔ اب جب یہ مر گیا تو عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، اور یہ پکے اور مخلص اور سچے صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائیں، میرے والد گرامی کا جنازہ پڑھا دیں۔ پہلے حضور کو اطلاع ہو گئی تھی کہ عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے کفن دفن کا اور اس کے جو ہے قبر میں اتارنے کا، لاد میں اتارنے کا اہتمام کرو۔ حضور پاک خود تشریف نہیں لے گئے، لیکن جب یہ صحابی آئے، عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے جو خود صحابی رسول تھے، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل کر دیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ محبوب آپ کے بعد کسی منافق کے لیے آپ نے نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو یہ قمیص کیوں عطا کی؟ مفسرین کرام نے اس کی بہت ساری توجیہ بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی قیدیوں میں قید ہو کے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، تو آپ کا کیونکہ جو قد ہے وہ بڑا دراز تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی قمیص اپنے چچا کو عطا کی، کیونکہ حضرت عباس کی قمیص جو ہے وہ پھٹ چکی تھی، تو حضرت عباس کو وہ قمیص فٹ نہ آئی کیونکہ ان کا قد بڑا تھا۔ تو عبداللہ بن ابی وہ شخص تھا کہ جس کا قد مدینے میں بڑا تھا، دراز قد تھا، تو عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیص دی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی عبداللہ بن ابی نے جو قمیص دی تھی اس کا بدلہ چکا دیا تھا اور اپنی قمیص جو ہے وہ دے دی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں حضور کو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے محبوب اگر کوئی سائل مانگنے والا آپ سے کوئی چیز مانگے تو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، نہ نہیں کرنی ہے، میں نے آپ کو خزانوں کا مالک بنایا، آپ نے دے دینا ہے۔ تو قمیص کا اس نے سوال کیا تو حضور نے قمیص ایک کے بجائے دو اتار کے دے دیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری وجہ مفسرین کرام نے یہ بیان فرمائی۔ اور تیسری وجہ جو بڑی پیاری ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی حکمت تھی، وہ یہ تھی کہ صاحب قمیص کے حسن اخلاق کی برکت سے ان منافقین کا گروہ اور انبواء کثیر جو ہر وقت عبداللہ بن ابی کے پاس رہا کرتا تھا، اس قمیص کی برکت سے اللہ نے ہزار منافقین کو دارہ اسلام میں داخل فرما دیا۔ یہاں ایک بات مفسرین کرام نے اس کی تصریح فرمائی ہے، یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ بدنصیب جس بندے کا کفر کے اوپر خاتمہ ہو جائے، منافق ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کے لیے کوئی بھی دعا خواہ نبی ہی اس کے لیے استغفار کریں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہاں، گناہگار جو بندہ ہوگا، کل اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو شفاعت نصیب ہوگی، وہ بخشا جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل آئے گا، حضور کی شفاعت کے ذریعے سے نکل آئے گا۔ لیکن وہ بندہ جو حالت کفر میں مرا، اس کے لیے کوئی بھی بخشش اور اس کے لیے کوئی بھی استغفار اور اس کے لیے کوئی بھی دعا کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ اس حالت میں مرا کہ وہ نافرمان تھا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ بندے جو اللہ رب العزت کے اور اللہ رب العزت کے رسول کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ گناہگار کے لیے بخشش ہے، منافق اور مشرک اور کافر کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کل قیامت والے دن مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی سعادت سے بہر اندوز فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔